السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، آج مجھے ناشتے کے بعد مجھے کرنی تھی کچھ کچن کی صفائی وغیرہ، تو میں لگ گئی کچن کی کلیننگ میں، کیونکہ چولہے وغیرہ اور یہ باقی دیواریں وغیرہ جو ٹائلس وغیرہ ہیں اس میں آئل آ جاتا ہے تو بہت زیادہ خراب لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلے ناشتے کے بعد آج مجھے پہلا کام کرنا تھا کچن کی صفائی، تو میں یہاں لگ گئی اور میں نے کہا کچن کی صفائی ہوتی رہے گی اور آپ لوگوں سے کچھ باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے باتیں کرتی رہوں، بس یہ سوچ رہی تھی اور ایک دم دماغ میں خیالات آتا ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو لے کے چلنے پڑتے ہیں، مجبوراً بھی لے کے چلنے پڑتے ہیں، لیکن رشتے میں سوچتی ہوں کہ ایک طرفہ نہیں نبھائے جاتے، رشتے دونوں طرفہ نبھائے جاتے ہیں۔ بہن بھائی کے رشتے ہوں، چاچا چاچی کے، ماں باپ کے، کسی کے بھی رشتے ہوں، وہ ساتھ لے کے چلنے پڑتے ہیں۔ لیکن میں کہتی ہوں ماں باپ کا رشتہ ایک ایسا ہے کہ جو ہر وقت اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے، وہ کبھی دور نہیں جاتا، تو پھر بہن بھائیوں کے رشتے اور رشتہ داروں کے رشتوں میں کیوں فرق آ جاتا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب تک ماں باپ ہوتے ہیں تو سارے رشتے بندھے رہتے ہیں، اور ماں باپ نہیں ہوتے تو سارے رشتے بکھرنے لگتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ حقیقت تو یہ ہے جب تک باپ گھر پر موجود ہے تو ایسا لگتا ہے گھر کی رونقیں ہی الگ ہیں، اور جب لگتا ہے کہ باپ نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی بھی سر سے ہاتھ ہٹا دیتے ہیں۔ کیوں ہر وقت کوئی بدلے کے اوپر لگا رہتا ہے؟ کیوں سمجھ نہیں آتا؟ لوگ کہتے ہیں کہ بیویاں آتی ہیں تو بھائی بدل جاتے ہیں، نہیں، میں کہتی ہوں کہ بھائی خود ہی بدلنے والے ہوتے ہیں، قصور ان کو کیوں دیا جائے؟ اگر بھائی اچھے ہوں تو میں نہیں سمجھتی کہ بیویاں انہیں بدل سکتی ہیں۔ بھائی خود اچھے ہونے چاہیے تو بیویاں نہیں بدلتی، حقیقت تو یہی ہے، کوئی کسی کو بدل نہیں سکتا۔ جب باپ کا گھر ہوتا ہے تو بیٹی بے جھجک ہو کر اپنے باپ کے گھر چلی جاتی ہے، اسے پتہ ہے اس کا باپ ہے، اسے رکھے گا، اسے کھلائے گا، اسے پلائے گا، وہ جو بولے گی وہ کرے گا، وہ بدلہ نہیں مانگتا اپنی بیٹی سے۔ لیکن ایک بھائی بدلہ مانگتا ہے، وہ کیوں اور کس لیے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ بس اسی باتوں کو لے کے گمسم رہتی ہوں۔ کچھ ایسے قصے میں نے سنے ہیں اور دیکھے ہیں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے رشتوں کو دیکھ کر اور سن کر بھی۔ یا اللہ پاک سب کی مدد فرما، بس یہی دعا کرتی ہوں۔ لیکن بھائی یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اگر باپ ہوتا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ آج میرے گھر کھانا کھا کے گئی ہو تو کل میں تمہارے گھر بھی آؤں گا۔ باپ یہ کہتا ہے کہ 100 بار تم آؤ لیکن ہم تمہارے گھر نہیں آ سکتے بیٹا، بیٹی کے گھر کا پانی پینا ہی ہم پہ بہت بھاری پڑ جائے گا۔ ایسا کیوں؟ یہ ہوتا ہے باپ، یہ ہوتی ہے باپ کی محبت۔ لیکن آج کل تو صرف یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ کھلایا، اب دوسری دفعہ وہ کھلائے گی، اور اگر بہن نہیں کر پاتی اتنا تو اس سے دوریاں بنا لیتے ہیں۔ تو اس میں قصور کس کا ہوا؟ بھابھی کا یا بھائی کا؟ اس میں قصور صرف اور صرف بھائی کا ہے، آپ کے بھابھی کا نہیں۔ اگر بھائی اتنا کرے، اپنی بہنوں کو سمجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہر رشتے بہنیں ہی نبھاتی ہیں، بہنیں ہی نبھاتی چلی آئی ہیں، وہی نبھا رہی ہیں۔ بھائی تو مان ہوتے ہیں بہنوں کا، لیکن بھائی سب کچھ کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیوں باپ کی جگہ نہیں آتے؟ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب ایسی سٹوریاں سنتی ہوں تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سب کے بھائیوں کو میں کہتی ہوں کہ نیک ہدایت دے، ان کو اپنی بہنوں کے سر پہ قائم دائم رکھے، ان سے محبت کرنے والا بنائے، ان کو چاہنے والا بنائے، اور ان کو ایسا بنا دے کہ وہ ان کے باپ کی طرح ان کے سر پہ کھڑا رہے۔ اگر اس طرح ہر بھائی ہو جائیں تو ہر بہن خوشی خوشی رہے گی، آئے گی، خوش جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بس سب کے بھائیوں کو ایسے ہی رکھے۔ بس کچھ سوچتی ہوں تو بس گھبراہٹ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بس میرے بھائیوں کو بھی خوش اور نیک رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے، بھائی دور ہوں یا قریب ہوں، بس اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اپنے اپنے گھروں میں آباد رکھے۔ اور میں یہ کہوں گی کہ ان بہنوں کو بھی کہ جن کے بھائی یہ سب کچھ نہیں کرتے لیکن وہ پھر بھی اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، کیونکہ بہنیں تو ہوتی ہی ایسی ہیں نا، وہ ہمیشہ بھائیوں کے لیے دعائیں ہی کرتی ہیں، بھلے وہ لڑی ہوئی ہوں، ناراض ہوں، روٹھی ہوئی ہوں، لیکن ان کی دعاؤں کے اندر ان کے بھائیوں کا نام ضرور ہوتا ہے۔ لیکن بھائیوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بہنوں کو پوچھتے رہیں، سمجھتے رہیں، ہاں بھلے ناراض ہوں لیکن بولیں، ان سے باتیں کریں، ان کو پوچھیں، ان کے حال احوال لیں، کیونکہ روٹھی ہوئی بہنیں بہت زیادہ دکھی ہوتی ہیں۔ تو بھائیوں کو چاہیے جن کی بہنیں روٹھی ہوئی ہیں ان سے بھی بات کریں، ان کو بھی منائیں، کیونکہ یہ زندگی کے ساتھ ہے، ہر رشتے جو ہیں آپ کی زندگی کے ساتھ ہے، جب تک آپ انہیں نبھائیں گے جب تک ہی آگے چلیں گے، اور رشتہ ایک طرف سے نہیں نبھایا جاتا، دونوں طرف سے نبھایا جاتا ہے۔ چھوٹی بہنیں اگر روٹھ جائیں تو بڑے بھائی منا لیتے ہیں، پیار سے پچکارے سے، سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنی بہنوں کو لاڈ دے کر منا لیتے ہیں،
کیونکہ بھائی جو ہیں وہ باپ کے برابر ہوتے ہیں، وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یا اللہ سب کے بھائیوں کو نیک ہدایت عطا فرما دے۔ میری بات کو کوئی بھی غلط نہ لے کے جانا، بس ایک دو قصے ایسے سنے تھے تو سوچا کہ شیئر کر لوں آپ لوگوں سے، کوئی روٹھا ہوا ہے تو آپ لوگ بھی منا لیں اسے۔ زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، روٹھنا منانا ہر وقت اس طریقے سے ہی رہتا ہے، لیکن بڑھاپا ہر کسی پہ آتا ہے، رشتے ہر کسی کے ہوتے ہیں، رشتوں کو ساتھ لے کے چلنا سیکھے۔ غیروں کے رشتے غیر کے ہی ہوتے ہیں، پرائی کبھی اپنے نہیں ہو سکتے، اور اپنے صرف اپنے ہوتے ہیں جو دکھ میں بھی کام آتے ہیں۔ جو پرائے رشتے ہوتے ہیں وہ صرف سکھ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، دکھ کے نہیں، لیکن جو اپنے رشتے ہوتے ہیں وہ روٹنے کے باوجود بھی ہر دکھ تکلیف میں آپ کے ساتھ برابر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو پہچان ہونی چاہیے اپنے رشتوں کی، کون سے آپ کے اپنے رشتے ہیں اور کون سے نہیں۔ بس یہی کہوں گی آپ لوگوں سے، رشتوں کو پہچانیں، ان کی اصلیت کو جانیں، ان کی پیار محبت کو سمجھیں۔ چلے جی، آج کا یہ کچن کلین کام ہو گیا ختم میرا، اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اور آج کا ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آتا ہے اور میری بات پہ اتفاق رکھے تو پلیز اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کامنٹ باکس میں۔ اگر میں نے کچھ غلط کہہ دیا تو معذرت ہے۔ پھر چلیں گے انشاءاللہ، آپ لوگوں سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لیکن ہاں، جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور آگے شیئر بھی کر دیجیے گا اپنے جاننے والوں میں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔